अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बहुत बड़ी ख़बर है, धमाकेदार ख़बर है, मेरे और आपसे ताल्लुक़ रखती है। जब हक़ाइक़ आप जानेंगे तो यकीन जानिए कि आप दीवार को अपना सर मारेंगे और अपना खून निकालने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर सोचेंगे कि हमारे मुल्क की अशराफिया किस तरह इस मुल्क को निचोड़ रही है और आवाज़ क्यों बुलंद नहीं होती। अगर आवाज़ बुलंद हो जाती है तो फिर इस अशराफिया के जो सहूलतकार हैं वो कैसे मुतहरिक हो जाते हैं। ये हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा आज के वीलाग में। उसके अलावा मैंने ज़िक्र किया था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के तनाज़ुर में कि उनके बाउंसर्स का सिलसिला जारी रहेगा और सरप्राइज़ भी देते रहेंगे। जो उनके बाउंसर्स हैं कुछ तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे और इमरान खान को तो उन्होंने बदनीयत करार दिया है। इसके अलावा कुछ बाउंसर पर छक्के भी मार रहे हैं, कुछ चौके मार रहे हैं और कुछ के रन जारी हैं, लेकिन वो रन आउट भी हो सकते हैं। ये मैटर भी आपके साथ डिस्कस करना है। और साथ एक बहुत बड़ी बात जो लब्बैक के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब ने की थी करेले कीमा वाली, और इसके ऊपर जो धागा था वो क्या असल ख़बर थी वो भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो आपसे दरख्वास्त है इस वीलाग को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो अवामी इशू है वो डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब असम्बली में बड़ी धुआंधार बहस हुई है और वो धुआंधार बहस हुई है अशराफिया के अय्याशियों पर। मामला कुछ यूँ है कि पंजाब असम्बली में एक करारदाद पेश की गई। करारदाद का मतन ये था कि ये जो लाहौर का जिमखाना क्लब है, अगर इस क्लब को ये देखा जाए तो ये इतनी प्राइम लोकेशन पर है, लेकिन अगर इसका किराया देखा जाए तो सिर्फ 1600 रुपये, 400 रुपये, 5000 रुपये, जिस पर जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो उन्होंने अपने ये ऐसे ऐसे पीटना शुरू कर दिया। सच्ची बात है पंजाब असम्बली में। और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान तो बरस पड़े और उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हम मीडिया वालों पर ये इल्ज़ाम लगता है कि शायद आप अशराफिया के ख़िलाफ़ हैं, आप इन्हें माफिया करार देते हैं, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वो लफ्ज़ था कि एलीट कैप्चर्ड की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। यानी जो अशराफिया की इजारादारी है या गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, ये जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं। अब जिमखाना के हक़ाइक़ मैं आपको बताता हूँ। जिमखाना को पहली दफ़ा 1913 से 1921 तक लीज पर दिया गया और ये 117 एकड़ और 7 की नाल ज़मीन बनती है। तब तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और तब इसकी जो लीज थी वो थी 1600 रुपये। फिर 1921 से 1940 तक भी लीज़ यही रही। फिर 1940 से मज़ीद 40 साल के लिए यानी 1960 तक इसे लीज़ कर दिया गया और वो भी बन गई 1600 रुपये लीज़ थी। अब मज़े की इसमें बात यह है कि पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बने 13 साल हो गए, यानी 1940 से 1960 और 1947 को पाकिस्तान बना, तो ये 13 साल हो गए। तो 13 साल बाद जब इसकी लीज़ होनी थी तो तब भी किसी ने नज़रसानी ना की कि यार खुदा दा खौफ करो है जरा तुसी अपने अय्याशियां दा अड्डा रखा होया है, इन्नी सस्ती लीज़। चलें जी 1960 से फिर 2000 तक यानी 40 साल की मज़ीद लीज़ में एक्सटेंड कर दिया गया ये जो जिमखाना है, और तब भी लीज़ थी 1600। लेकिन उससे पहले 1996 में कुछ वक्त के लिए सरदार आसिफ नकवी साहब बने थे वज़ीर आला पंजाब, तो वो उस क्लब के मेंबर थे। ये हक़ाइक़ है जो पार्लिमानी वज़ीर हैं मियाँ शुजाउर रहमान, उन्होंने पंजाब असम्बली में पेश किए हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि इसमें आप जब हक़ाइक़ मज़ीद गहराई में जाएंगे तो सच्ची बात है आपको भी गुस्सा आएगा कि यार ये क्या है। यहाँ पर अगर एक गरीब आदमी की रहाइश के लिए, छत के लिए बात हो जाए तो ये कहते हैं जी कवानीन नहीं है या क्या करें। और अगर किसी ने गरीब बंदे ने लीज़ पर ले लिए तो वो लाखों रुपए दे। तो ये जो अशराफिया है जिसकी अय्याशियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से लगी हुई हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो इंतहाई मेहरबान हो गए। तो उन्होंने आगे 50 साल के लिए इसे दे दिया 5000 रुपये। 117 एकड़ और 7 कनाल जो जिमखाना लाहौर की है वो 5000 रुपये पे दे दी। जो ये कहा गया कि अब जो करारदाद जमा करवाई गई उसके मतन के मुताबिक भाईजान मामला ये है कि 475 रुपये महाना बनते। ये जुल्म, ये ज़्यादती जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक कमेटी तश्कील दे दी। अब उस कमेटी की बहर की तय से तो जो निकलेगा निकलेगा, लेकिन आप ये देखें कि यार कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और
الیٹ کلب ہے، بیوروکریسی کی بات ہوئی ہے، کبھی انہوں نے قانون سازی کرنے کی کوشش نے کی. اور ستم برائے ستم یہ کہ جب محکمہ ریونیو کو کہا گیا تو انہوں نے آگے سے جواب جو معزز اراکین کو جمع کروایا ایوان کے اندر، جو پیش کیا گیا ان کا جواب، وہ یہ تھا جی کہ یہ ہو گئی ہے، یہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اس کو ری وزٹ نہیں کر سکتے ہم. یہ معاملہ ہوا ہے جی. اور پہلی دفعہ الیٹ کیپچرڈ گنڈا گردی کا لفظ استعمال ہوا ہے. چلیں کسی نے تو کیا، اب دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ چلے کسی نے آواز تو اٹھائی ہے، اور جو عوامی نمائندے ہیں اب وہ عوامی سطح کے جو ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کریں. ہو سکتا ہے کوئی اپنا بھی کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ چونکا دینے والی. اب آ جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. پھر پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کی بھی میں نے بات کرنی ہے. چیف صاحب نے جو ہم کہتے آئے ہیں، ہمارے ویلاگ آن ریکارڈ ہیں کہ چیف صاحب جو ایکسٹینشن ہے وہ لینے کے حق میں نہیں ہے، اور نہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. یہ صرف ان کے خلاف ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے. جو جینون میٹر ہے آپ ان کے خلاف بولیں، جو ان کے فیصلے ہیں ان کو کرٹیسائز کریں. دیکھیں یہ جو مبارک ثانی کیس والا معاملہ تھا، کھل کر بولیں. انہوں نے اپنی غلطی کو سدھارا بھی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میں انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اب وہ صافی کہاں جائیں گے جو پراپوگنڈا کرتے تھے، یہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. جو چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے چھٹیاں ختم ہونے کے بعد خطاب کے دوران کہا ہے، وہ آپ تک نہ پہنچانا میرے خیال میں ایز اٹ از ناانصافی ہوگی. تو میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. قاضی صاحب نے پہلے تو جو رانا ثناء اللہ کا بیان ہے اس کی تردید کی ہے اور ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا. نئے سال کے آغاز پر صحافیوں سے انہوں نے غیر رسمی گفتگو کے دوران سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تمام ججز صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں. اس پر چیف جسٹس نے جواب دیا، رانا ثناء اللہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں. ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں اعظم نذیر تارڑ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اٹارنی جنرل موجود تھے. اس ملاقات میں رانا ثناء اللہ موجود نہیں تھے. ہمیں بتایا گیا کہ تمام چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر دیگر ججز کی کر دیں، لیکن میں قبول نہیں کروں گا کہ دیگر کی کر دیں، آپ کر دیں، لیکن میری جہاں تک ایکسٹینشن کی بات ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا. اور جو انہوں نے فقرہ بولا اس پر ان کا یہ کہنا تھا جی کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا یا نہیں. یہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا جو بیان ہے یہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی انہوں نے، اور ایک چھوٹا سا جو انہوں نے نئے عدالتی سال کے آغاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چند باتیں کی، وہ بھی پہنچانا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ چیف صاحب کے جو کریکٹر ہے، جو ان کا آپ یہ کہہ لیں کردار ہے، اس کو سمجھ سکیں. ان کا کہنا تھا کہ 9 روز بعد مجھے بطور چیف جسٹس 1 سال ہو جائے گا. میرا سب سے پہلا کام فل کورٹ اجلاس بلانا تھا جو 4 سال سے نہیں ہوا تھا. ہم نے عوامی اہمیت کے حامل مقدمات کو براہ راست نشر کرنے کا فیصلہ کیا جس کا مقصد عوام تک اپنی کارکردگی دکھانا تھا. پہلے عوام کو وہی معلوم ہوتا تھا جو ٹی وی چینلز دکھاتے تھے یا یوٹیوبرز بتاتے تھے. ان کا کہنا تھا یقیناً ہر ادارے میں بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے. دیکھا جائے کیا پہلے سے بہتری اور شفافیت آئی ہے یا نہیں. پہلے تو بینچ بنتے ہی علم ہو جاتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا. اب مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں بائیں بیٹھے ججز کیا فیصلہ کریں گے. کیا اب کیس لگنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا؟ اگر نہیں پتہ چلتا فیصلہ کیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ شفافیت آئی ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جج کا کوئی نہ کوئی رجحان ہوتا ہے. اتنا تعین ہو جاتا ہے کہ فلاں جج کے پاس کیس لگا تو پراسیکیوشن کا وزن کیا ہوگا. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. لوگوں نے 30-40 سال میں بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے. کسی نہ کسی طرف اتنے تجربے میں رجحان بن جاتا ہے. اب یہ کسی کی قسمت ہے کہ کس کا کیس کہاں لگ جاتا ہے. تو یہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. میرے خیال میں جو ان کی باتیں ہیں وہ بالکل درست ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ خبر دیں لیکن فیک نیوز نہ دیں. آپ فیصلے پر تجزیہ کریں لیکن گالیاں نہ دیں. اب آ جاتے ہیں جی کہ لبیک کے نائب امیر ہیں جو پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب. تو انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جب میری گرفتاری کی خبر چلی، فیک ہی تھی نا. قاضی صاحب بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ خبر دیں لیکن فیک خبر نہ دیں اور ساتھ میں گالیاں نہ دیں. یہ قاضی صاحب کے الفاظ ہیں. اب پیر صاحب کا بھی مدعا اس میں یہ ہے کہ یار یہ جب میری گرفتاری کی خبر چلی تو جو
قیمہ کریلے ہیں نا ان کے اوپر دھاگا لگا ہوا تھا تے میں دھاگا لا رہا سی تے نال ایک خبر سن رہا سی. بالکل جو ہم تک اطلاع تھی میں نے ڈسکس کیا تھا اپنے ویلاگ میں جو ہماری حافظ صاحب حسین رضوی سے سرسری ملاقات ہوئی تھی جب 14 اگست کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی تو ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا رابطہ ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا ان سے رابطہ نہیں ہے. تو اس چیز کی اب پیر صاحب نے یا شاہ صاحب نے بھی تائید کر دی ہے کہ بالکل بھی میرا امیر صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا اور میں پرسکون تھا اور قیمہ کریلے کھا رہا تھا. یہ انہوں نے یہ قیمہ کریلے اور اوپر دھاگا یہ وہی شخص اس طرح کر سکتا ہے جس کا ضمیر مطمئن ہو. لیکن جو اب ان میں ٹھہراؤ تھوڑا سا آیا یہ چیزیں ہوئی ہیں نا وہ آپ نے تقریر میں سن لی ہوگی. اس تقریر کا جو انالیسز ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے اگلے کسی ویلاگ میں ضرور کروں گا. صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا اس ویلاگ کا کہ لبیک کے نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ کی تقریر اور اس کا انالیسس. تو آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. یہاں سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. علامہ خادم حسین رضوی کے حوالے سے جو ہماری ڈاکومنٹری کے دونوں پارٹس اپلوڈ ہو چکے ہیں کائنڈلی وہ ضرور دیکھیں اور اپنے فیڈ بیک سے اس سے بھی آگاہ کریں. اللہ حافظ.